السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک آدم سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اسلام کے اندر چھوت چھات، اونچی برادری، نیچی برادری، بڑا خاندان، چھوٹا خاندان، گورا کالا، یہ وہ الا فلا، دنیا بھر کی جتنی بھی چیزیں چلتی ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک تاریخی خطبہ دیا تھا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو سارے انسان برابر ہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ عرب کے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور عرب کے علاوہ جتنے ملکوں کے لوگ ہوتے تھے نا، ان کو عجمی کہتے تھے۔ تو عجمی کے معنی گونگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب برابر ہیں، کوئی عجمی کوئی عربی، کوئی فضیلت نہیں عربی کو کسی عجمی پر، کوئی برادری نہیں اسلام کے اندر، ایک برادری ہے مسلمان۔ یہ نہیں کہ صاحب میں بڑی برادری کا ہوں، یہ چھوٹی برادری کا ہے، کوئی چھوٹی بڑی برادری نہیں ہوتی۔ برادریاں تعصب کے لیے نہیں ہیں، بلکہ برادریاں تعارف کے لیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کوئی اگر کالا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیچا ہے، کوئی گورا ہے تو وہ سمجھے میں بڑا ہوں، نہیں۔ غریب امیر برابر ہیں، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے جو مسلمان ہیں نا، ان کے اندر یہ ساری بیماریاں موجود ہیں۔ مسجد میں چلے جاؤ تو وہاں پہ بھی برادریاں چل رہی ہیں، شادیوں کے ماحول میں جاؤ آپ تو شادیوں میں، رشتوں میں برادریاں چل رہی ہیں۔ آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ، آپ کو ایک دکان چاہیے ہو نا، تو وہ دکان بھی آپ کو تبھی ملے گی جب آپ اس دکان والا مالک جو ہے نا دکان کا، وہ جس برادری کا ہوگا وہ اپنی برادری کو دکان دے رہا ہوگا۔ ہر جگہ یہ چل رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں نا کہ ارے صاحب غیر مسلموں میں یہ برادریاں ہوتی ہیں، غیر مسلموں میں چھوت چھات ہوتا ہے۔ بھائی صاحب سب سے زیادہ ہمارے اندر یہ چل رہا ہے، وہ غیر مسلموں کی ساری برائیاں آج مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کے اندر وہ ساری برائیاں آج موجود ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو چھوت چھات کچھ نہیں ہوتا، امیر غریب کچھ نہیں ہوتا، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا، ہاں تقویٰ، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، باقی ورنہ سب برابر ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج برادریوں کے نام پر قتل بھی ہو رہے ہیں، برادریوں کے نام پہ مسجد میں امام بھی رکھے جا رہے ہیں، برادریوں کے نام پر دکانیں مارکیٹ میں آپ کو ملیں گی، ہر چیز برادری کے نام پہ ہو رہی ہے۔ میری برادری کا ہے یہ، میں اس کی برادری کا نہیں ہوں۔ ہمدردی بھی آج کل جو مل رہی ہے نا، وہ برادری کے نام پر مل رہی ہے۔ اگر آپ سامنے والی کی برادری کے ہیں تو وہ آپ سے ہمدردی کا اظہار کرے گا۔ میرٹھ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنی لیا ہوگا کہ باپ نے اپنی بیٹی کو، ثانیہ قریشی اور وسیم سیفی دونوں کی برادری الگ تھی، تو ثانیہ کے باپ نے اپنی بیٹی کو صرف اس لیے قتل کر دیا کیونکہ وہ دوسری برادری کے لڑکے سے محبت رکھ رہی تھی۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں آپ لوگوں سے کرنے کی، بہت ساری باتیں ہیں آپ لوگوں سے کہنے کی، لیکن جو مین بات ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بیٹی کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ بیٹی شادی کرنا چاہتی تھی اس لڑکے سے جو ان کی برادری کا نہیں تھا، اس لیے صرف قتل کر دیا گیا۔ کتنی لڑکیوں کے پیچھے جھگڑے چلتے ہیں صرف اسی بات پر کہ لڑکا لڑکی دوسری برادری کے ہیں، اس لیے جھگڑا چل رہا ہے دونوں خاندانوں کے بیچ میں، یہاں تک کہ بعض دفعہ مار کٹائی تک بات پہنچ جاتی ہے، FIR درج ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں جیسا کہ ثانیہ کے باپ نے ثانیہ کا گلا کاٹ کر قتل ہی کر دیا، اور سر کو کہیں اور جا کے پھینکا، باڈی کو کہیں اور لے جا کے پھینک دیا۔ کافی دن پہلے میرے پاس ایک خاتون نے میل کیا تھا، اور اس نے بہت بڑا میل کیا تھا جس میں اس نے اپنی درد بھری داستان سنائی تھی مجھے کہ مفتی صاحب میری عمر 45 سال ہو چکی ہے، اور میرے والد جو ہے نا میرا رشتہ تلاش کر رہے تھے، لیکن میرے والد صاحب کو کوئی رشتہ سمجھ نہیں آتا تھا گھر والوں کو۔ دھیرے دھیرے میری عمر بڑھ گئی، اب رشتے تو ہیں لیکن وہ غیر برادری میں ہیں، میری برادری میں کوئی رشتہ نہیں بچا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے اب یہ کہہ دیا ہے مجھ سے کہ دیکھو برادری میں رشتہ تو مل نہیں رہا، دوسری برادری میں شادی کروں گا نہیں، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اس میں باپ کی نافرمانی کر سکتی ہوں؟ کیا میں اپنی مرضی سے شادی کر لوں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اس حد تک لوگ گر رہے ہیں۔
اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اس حد تک اگنور کیا جا رہا ہے کہ برادری میں ہی شادی کریں گے چاہے کچھ ہو جائے، بیٹی کے ٹکڑے کرنے پڑے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سب برابر ہیں، برادریاں تعارف کے لیے ہیں، تعصب کے لیے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی بچی کی تربیت کریں شروع سے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرو، اور جیسے ہی رشتہ مل جائے فوراً اس کا نکاح کر دو۔ نکاح یہ گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی اولاد گناہوں سے بچی رہے گی اگر آپ بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کی فکر کرو گے۔ اب آپ نے فکر نہیں کی، وہ بالغ ہو گئی، اس کا کہیں افیئر چلنے لگا، اب وہ افیئر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ کو پسند نہیں آ رہا، اب آپ اپنی بچی کو سمجھائیے۔ جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے آپ وہاں نہیں چاہتے تو آپ اپنی بچی کو سمجھائیے۔ جو آپ کو نقصانات نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو اس لڑکے میں یا لڑکی میں آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، وہ اپنی بچی کو آپ بتائیے کہ بیٹا اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ رہی ہے تو اسلام نے لڑکی کو حق دیا ہے۔ نکاح جب ہوتا ہے نا تو قاضی صاحب لڑکی سے اجازت لیتے ہیں، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ وکیل جاتا ہے لڑکی کی طرف سے لڑکی سے پوچھنے کہ کیا ہے تمہیں یہ نکاح قبول ہے۔ لڑکی اگر اجازت نہ دے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ حق صرف اسلام نے لڑکی کو دیا ہے۔ اگر پھر بھی لڑکی نہیں سمجھ پا رہی ہے نکاح کر دو، نکاح ہی تو کرنا چاہ رہی ہے نا، وہ کوئی منہ تو نہیں کالا کرنا چاہ رہی، کوئی بھاگنا تو نہیں چاہ رہی۔ بھاگنے پر تو آپ ٹارچر کر کے، آپ تانے دے کے، آپ اس کی بات کو نہ سمجھ کر اور اپنی بات نہ سمجھا کر بس اپنی بات آپ منوانا چاہتے ہو، بھاگنے پر تو آپ خود مجبور کر رہے ہو۔ اولاد کو تو آپ خود بگاڑ رہے ہو، بچپن میں تربیت نہیں دی، رشتے تلاش نہیں کیے، جلدی نکاح نہیں کیا۔ جب اس نے کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو آپ نے سمجھایا نہیں، یا سمجھایا پھر وہ مانی نہیں، تو وہ تو نکاح کرنا چاہ رہی تھی، آپ نے اس کا نکاح بھی نہیں کیا، بہانے سے آپ گھر میں اس کو بند کر دیا۔ پھر وہ کوئی غلط قدم اٹھا رہی ہے تو آپ یہ نہیں کہ اس کا نکاح کر دو، بجائے اس کے آپ اس کا قتل کر رہے ہو۔ یہ سراسر ظلم ہے، یہ گناہ ہے۔ تو یہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کوئی برادری نہیں ہے۔ مسلمان ہونا یہی برادری ہے مسلمانوں کی، بس برادریاں تعارف کے لیے ہوتی ہیں۔ 5 لوگ ہیں وسیم نام کے، اب کیسے پتا چلے گا یہ وسیم کون سا ہے؟ تو سیفی، یہ قریشی، یہ فلاں، یہ فلاں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر لڑکا لڑکی دوسری برادری میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا قتل کر دو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے، فوراً نکاح کر دو، اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ اب ثانیہ قریشی نے کیا کیا؟ اس کو پیار ہو گیا وسیم سیفی سے۔ اب جب پیار ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ باپ راضی نہیں ہوا کہ نہیں، برادری کے خلاف ہے، یہ تو برادری کے خلاف کیسے ہم کر دیں گے؟ قتل کر دیا لیکن نکاح نہیں کیا۔ پھر یہ بھاگ گئی۔ اب یہ کیوں بھاگی؟ کیونکہ آپ نے اس کا نکاح نہیں کیا، سمجھایا، نہیں سمجھ رہی۔ بچے اگر سمجھانے پر بھی نہ سمجھے نا تو پھر وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، کر دو نکاح۔ پہلے جتنی بھی خرابیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں رشتے میں، لڑکے کے اندر خرابیاں نظر آ رہی ہیں یا لڑکی کے اندر آ رہی ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ پیرنٹ ہیں، آپ ماں باپ ہیں، آپ کو وہ کمیاں نظر آ رہی ہیں لڑکے کے اندر یا لڑکی کے اندر، تو آپ اپنی اولاد کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ کمی ہے اس کے اندر۔ اور اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی بات کو سمجھے، ماں باپ کی بات کو سمجھے، ماں باپ کی لاج رکھے۔ لیکن پھر بھی آپ کا من چاہ رہا ہے تو آپ والدین سے بات کیجیے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کو سمجھے، اولاد کو چاہیے کہ والدین کو سمجھے۔ لیکن پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، اولاد کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہے، دوسری برادری میں ہے، تو شادی کر دو، کیونکہ وہ نکاح ہے، اور نکاح یہ سنت ہے۔ نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے، برادری سے باہر نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، غیر مسلموں کی ساری باتیں آج مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اب اس نے یہ کہا کہ میں وسیم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، باپ نہیں مانے تو وہ بھاگ گئی وسیم کے ساتھ، تو بہلا پھسلا کے لے کے آیا کہ بیٹا تمہارا نکاح کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بہرحال یہ سب چلتا رہا، محلہ بھی بدل لیا، گھر بدل لیا، لیکن ثانیہ کی محبت اور وسیم کی جو پریم کہانی تھی یہ چلتی رہی، چھپ چھپ کے یہ دونوں ملتے رہے۔ اب پلان کیا بنایا باپ نے قتل کرنے کا۔ ان کی جو بڑی بیٹی تھی وہ پریگننٹ تھی، اس کی ولادت کا وقت قریب تھا تو وہ اسپتال میں تھی، ماں کو بھی اسپتال بھیج دیا، اور پھر گھر میں رہ گئے 3 بھائی اور ثانیہ،
اور یہ جماعت میں کہہ کے نکل گئے کہ میں جماعت میں جا رہا ہوں۔ اب بیٹی کو یہ لگا کہ رات کو پاپا آئیں گے نہیں، اب یہ جماعت میں گئے بیگ لے کے اور رات کو واپس آ گئے۔ بڑے بیٹے کو پلان سمجھایا کہ دیکھو بیٹا عزت کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ایسے اس کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اور پلان بنانے کے بعد پھر رات کو جس چھری اور چاقو سے یہ جانور ذبح کرتے تھے اسی چھری اور چاقو سے بیٹی کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد گردن کہیں الگ پھینکی، دھڑ کہیں الگ پھینکا۔ پولیس کو بہرحال خبر ملی، کیونکہ جرم چھپتا نہیں ہے، دنیا کے اندر میں نہیں چھپے گا، دنیا کے اندر بھی سزا ملے گی مجرموں کو اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ یہ جو ان لوگوں نے کیا یہ اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے، سراسر خلاف ہے، یہ ظلم ہے، اور اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر لوگ اسلام کے بارے میں باتیں بناتے ہیں کہ دیکھو، میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگوں کے کمنٹس اور ٹویٹر پر بہت سارے لوگوں کے جو پوسٹ تھے وہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں میں ہے جاتی واتی، یہ وہ سب سے زیادہ جاتیاں تو انہی کے اندر ہیں، کہ دیکھو کتنا تعصب ہے کہ ایک قریشی نے اپنی بیٹی کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ سیفی سے محبت کرتی تھی۔ پولیس کو پتہ چل گیا، تب باپ نے بیٹے نے پوری کہانی سنائی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سوچو کہ برادری، صرف برادری کی وجہ سے باپ اپنی بیٹی کا قاتل بن گیا۔ سوچ سکتے ہیں آپ کہ آخر اس تعصب نے، برادری بازی نے ہمیں کہاں جا کے دھکیل دیا ہے۔ ارے نکاح کر دیتے بات ختم ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں یہ بیان فرمایا کہ دیکھو برادری میں ہی شادی کرو۔ ہاں برادری میں شادی آپ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر برادری میں رشتے نہ ملے، یا اولاد برادری میں شادی کرنے پر راضی نہ ہو، یا اس کو کسی سے پیار ہو گیا، تو سب سے پہلے آپ اولاد کو اس کے نقصان سمجھاؤ۔ نقصان بھی سمجھ میں نہ آئے اولاد کے، وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے، بیٹا نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو نکاح کر دو۔ اس درندے نے، باپ نے، جو حیوان بن گیا تھا، اور اپنے بیٹے کو بھی اس نے عزت اور آبرو کے واسطے دے کے بیٹے کو بھی اس میں شامل کیا، اور پھر پورا پلان تیار کر کے ثانیہ کو، اپنی بیٹی کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو واقعہ تھا، میں نے جب یہ کہانی پڑھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے ہزار واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکا دوسری برادری سے محبت کر رہا ہے تو اسی بات پہ فجیتے چل رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے اگر دوسری برادری میں کوئی شادی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بالکل اعلانیہ یہ بیان کر دیا کہ دیکھو کوئی کسی پر بھی کسی کو برادری کی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میں بڑی برادری کا ہوں، میں پٹھان ہوں صاحب، ارے صاحب وہ تو بھستی ہے، ارے صاحب وہ تو قریشی ہے، میں سیفی ہوں، فلاں ہوں، کون ہوتے ہیں ہم یہ کہنے والے؟ جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا، ہاں تقوی کی بنیاد پر فضیلت رکھتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے، قرآن نے اجازت دے دی۔ جب قرآن نے اور اللہ کے رسول نے اجازت دے دی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نکاح کر سکتا ہے، تو ہم کون ہیں اس کے خلاف کھڑے ہونے والے اور یہ کہنے والے کہ نہیں صاحب دوسری برادری میں اپنے بچے کی شادی نہیں کروں گا، دوسری برادری میں شادی نہیں کرنا چاہیے، یا دوسری برادری میں شادی کرنے کو اتنا بڑا جرم سمجھنا کہ آپ اپنی بیٹی کو ہی موت کے گھاٹ اتار دو، آپ اپنے بچوں کے ہی دشمن بن جاؤ۔ بیٹی 45 سال کی ہو گئی لیکن آپ اسی بات پر مصر ہو کہ نہیں صاحب برادری کے باہر میں شادی اپنے بچوں کی کر ہی نہیں سکتا۔ کیا آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا بالکل بھی لحاظ نہیں ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو جرم ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ جو طرح کی چیزیں ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا رکھی ہیں، مسجدوں میں، محلوں میں، میں نے بتایا نا ہر جگہ آج کل یہی چل رہا ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس سے بچائیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو کیجئے، اور جو باتیں اس واقعے کے پس منظر میں، اس واقعے کے پیش نظر جو باتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔